بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں حسین سلمان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل کتاب دوستی ناتمام۔ آج کی جو کتاب ہے وہ ایک تاریخی حوالے سے بہت منفرد کتاب ہے۔ جی میں ذکر کر رہا ہوں حجاج بن یوسف، ایک ایسی شخصیت کہ جس کا جو تاریخ میں نام ہے وہ بڑا کنٹروورشل ہے۔ ان کے بارے میں تھوڑا سا ذکر کرنے سے پہلے میں ان کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ حجاج بن یوسف جو ہیں وہ 61 ہجری میں طائف میں پیدا ہوئے اور 714 عیسوی میں تقریباً 54 سال کی عمر میں یہ فوت ہو گئے۔ ان کے والد کا نام جو تھا وہ تھا یوسف بن ابی عقیل بن ابو محمد۔ والدہ جو ہیں ان کا نام تھا فارعہ، عین کے ساتھ، فارحہ نہیں، فارعہ۔ تو جب یہ پیدا ہوئے تو بڑی دلچسپ ایک واقعہ ہوا کہ یہ مدر فیڈ نہیں کر رہے تھے، ماں کا دودھ نہیں پی رہے تھے۔ تو حارث بن کلدہ نام کا کوئی شخص تھا، اس نے مشورہ دیا کہ ان کو جو ہے حجاج کو پہلے کالی بھیڑ کے بچے کو ذبح کریں اور اس کا خون پلائیں۔ یہی کیا گیا پہلے دن، پھر اس کے بعد پھر ایک دوسری سیاہ بھیڑ کو ذبح کیا گیا۔ اس طرح 4 دن تک بھیڑوں کو ذبح کیا جاتا رہا اور ان کو اس کا خون پلایا جاتا رہا۔ اس کے بعد کہیں جا کے انہوں نے جو نیچرل فوڈ ہے وہ لینا شروع کیا، یعنی دودھ وغیرہ۔ حجاج اس بارے میں خود یہ کہتے ہیں کہ میری گھٹی میں ہی جو ہے وہ خون شامل ہے، مطلب خون کی لذت حاصل، مجھے قتل و غارت کرنے میں مزہ آتا ہے، اس سے لذت حاصل ہوتی ہے، میری گھٹی میں ہی خون شامل ہے۔ تو بڑی عجیب و غریب سی شخصیت اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجی ہے جو حجاج کی۔ ان کی شخصیت کے بارے میں 2 مختلف آرائیں ہیں جو پیش کی جاتی ہیں۔ میں اس کا ایک چھوٹا سا اقتباس آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں جو میں نے تھوڑی سی کی ہے ریسرچ۔ ایک گروہ کے مطابق تو وہ نہ صرف دورے بنو امیہ کا ایک بڑا سیاستدان تھا بلکہ ایک ماہر منتظم، ادیب اور بے پناہ تخلیقی صلاحیتوں کا حامل تھا۔ اس کے ظلم و ستم کی کہانیاں مبالغہ آمیز ہیں اور ان مبالغہ آمیز کہانیوں کے باعث اس کی ان خوبیوں کو اجاگر نہیں کیا گیا جن کو بروئے کار لاتے ہوئے اس نے بنو امیہ کی حکومت کو استحکام، انتظام اور ترقی میں نمایاں کردار ادا کیا۔ اس نے قرآن پاک پر اعراب لگوا کر اس کی قرت کو محفوظ کیا۔ جی ہاں، قرآن پاک کو سب سے پہلے جو اعراب جو لگائے گئے تھے، یعنی زیر زبر پیش، جزم، تشدید، جتنے بھی یہ اعراب ہیں یہ حجاج بن یوسف کے زمانے میں ہی لگے تھے، انہوں نے ہی لگوائے تھے، جس سے قرت کرنے میں، پڑھنے میں قرآن پاک کو آسانی ہوتی تھی۔ عراق میں امن و امان قائم کیا، بہت امپورٹنٹ ان کی یہ دورے گورنری کا جو ہے واقعہ ہے۔ ترکستان اور چین پر اسلامی پرچم لہرانے کے علاوہ گوادر سے لے کر عمر کوٹ اور رن آف کچھ سے لے کر اوکاڑا تک کا علاقہ فتح کر کے سندھ کو دارالسلام بنایا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 712 عیسوی میں محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ بھی آئے تھے دیبل میں، یہ انہی کے دور میں۔ دوسری رائے یہ ہے کہ وہ تاریخ کا، اب یہ دوسری رائے ہے جو دوسرے جو ہیں ماہرین جو اس کے بارے میں وہ حجاج کے بارے میں پیش کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ تاریخ کا بدترین، سفاک ترین اور قہر خداوندی اور لاکھوں بے گناہوں انسانوں کا قاتل تھا۔ اس کی آتش فشانیوں کے باعث ہزاروں مقدس اور محترم ہستیاں زندگی سے محروم ہوئیں اور بڑی بڑی حکومتیں پارا پارا ہوں اور شاندار محلات مٹی کے ڈھیر بنے۔ اس کی خون آشام درندگی کے بارے میں کے مقابلے میں چنگیز خان اور ہلاکو خان کی سفاکیوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یعنی چنگیز اور ہلاکو جیسے وہ تھے، اپنا جتنے جابر اور سنگ دل تھے، تو وہ یہ جو تاریخ کے جو اساتذہ ہیں، جو ماہرین ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کی جو درندگی یا سفاکی تھی حجاج بن یوسف کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے۔ خلیفہ عمر بن عبدالعزیز کہا کرتے تھے کہ وہ روز قیامت امتوں کے ظالم ترین اشخاص کے مقابلے میں حجاج بن یوسف کو پیش کریں گے تو ظلم و ستم میں حجاج کا پلڑا ہمیشہ بھاری رہے گا۔ بعض مورخین کی رائے میں سراندیپ سری لنکا کا پرانا نام تھا،
سراندیب کے مسلمانوں کے لٹنے کا قصہ اموی سلطنت کی قوت اور طاقت میں اضافہ کرنے کے لیے محض ایک بہانہ تھا، ورنہ حجاج بن یوسف جیسے جذبات سے عاری سیاستدان کے سامنے ایک لڑکی کی فریاد چہ معنی دارد کیا معنی رکھتی تھی، خصوصاً جبکہ ہزاروں بے گناہ مسلمان مرد و زن اس کی قید میں روزانہ سسک کر مر رہے تھے۔ یہ دونوں آپ کو آرائیں میں نے بتا دی ہیں کہ جو مورخین نے حجاج بن یوسف کے لیے لکھی ہیں، لیکن جہاں تک اس کتاب کا تعلق ہے، اس میں یہی ایک اچھی بات ہے، جب حجاج بن یوسف کا جب بھی نام آتا ہے تو اس کو ایک جابر اور ظالم شخص کی تحت پورٹریٹ کیا جاتا ہے، لیکن ہمیں تاریخی حوالوں سے ہر چیز کو جس کو کہتے ہیں کہ تعصب کی اینک اتار کر اور بالکل صحیح تاریخ کا مطالعہ کرنا چاہیے، اور جو جس کی جتنی ہے اس کو اتنا ہی بیان کرنا چاہیے۔ تو یہ میں نے دونوں آرائیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ اچھی کتاب ہے، پڑھیے اس کو، آپ کے علم میں اضافہ ہوگا، اپنے گھر میں اس کو لے کے آئیے اور بچوں کو بھی پڑھائیے، اچھی کتاب ہے۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ آپ کو آج کی جو کتاب ہے میری ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب کی لکھی، شاہد مختار صاحب کی لکھی ہوئی، معذرت کے ساتھ، پسند آئی ہو، اس کا جو جائزہ ہے پسند آیا ہوگا۔ اگر اس کتاب سے ریلیٹڈ کوئی بھی کوشچن ہو تو مجھے کمنٹ باکس میں ضرور مجھ سے پوچھیے گا، مجھے انتظار رہے گا۔ اگر میری ویڈیو آپ کو واقعی میں پسند آئی ہے تو اس کو پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ مجھے دیجیے آج کے اس ویلاگ سے اجازت، انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں ملتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ، السلام علیکم۔